السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج کی قرآن اسٹڈی شروع کرتے ہیں، کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ نمبر 16 یا 16 اور اس کی آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Bigoted bias against baby girls. Verse 57. They even assign daughters to God while they prefer for themselves what they like. بیٹیوں کے خلاف تعصب، یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، تسبیح ہو اس کی، جبکہ وہ اپنے لیے ترجیح دیتے ہیں اسے جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ آم، یہ ایک غور کرنے کی اس آیت پہ ضرورت ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ جو عیسائیت میں، کرسچینٹی میں اینجلز بنے ہوئے ہیں، ان کی وہ بچیوں جیسی شکلیں ہیں، فیمیل ہیں، اور ان کو وہ اللہ کی بیٹیاں مقرر کر دیتے ہیں۔ تو عجیب سی بات ہے کہ اندر سے جو ہے، جو کہ عربک کلچر تھا خاص کر، یا پرانے زمانے کی باتیں، بیٹیوں کو کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی تھی، پیرنٹس کو لگتا تھا برڈن ہے، وہ وار میں نہیں جا سکتی، وہ کھیتوں میں پلاؤ نہیں کر سکتی، ہارڈ ورک نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک برڈن ہوتا تھا، اور وہ خوبصورت ہے یا کیا ہے، ان کی جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا تھا۔ تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، سبحان اللہ، کہ اس معاملے میں بھی انسان کی عقل ذرا ملاحظہ کریں کہ وہ کیا اللہ کے اس ساتھ منسوب کر رہے ہیں نا، جب کہ وہ خود بیٹی کا پیدا ہونا پسند نہیں کرتے، مگر وہ اللہ کے لیے انہوں نے چن لی ہیں۔ ٹھیک، اب یا تو وہ بہت اسپیشل ہیں، اللہ کے پاس ہیں، جو جسٹ اس سے کہ جو اللہ والی بیٹیاں ہیں وہ کوئی، یا تو وہ بیٹیوں کو بہت اسپیشل سمجھتے ہیں، تو یا پھر وہ پرانے زمانے میں تو ان کو زندہ دبا دیا جاتا تھا۔ تو بڑا تضاد ہے اس میں نا، بڑا تضاد ہے، کہ ایسی سوچ بھی کیسے آتی ہے نا، ایک بلاسفمی ہے، یہ توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہ ان کو کسی نے جنا اور نہ انہوں نے کسی کو جنا، ان کو ضرورت، اللہ تعالیٰ کوئی ہیومن نہیں ہے، یا کوئی کسی جو ہماری جتنی بھی ہمارے دماغ کی وسعت ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ایکچوئل وجود کیسا ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا کہ ان کا کیا وجود ہے۔ ہی اور شی تو عربک میں ویسے بھی ایک ہی ہوتے ہیں، تو اس کو آپ ہی کہہ لیں، شی کہہ لیں، جو کہہ لیں، مگر اسی دو فارم میں ایک انٹیلیجنس ہے، ایک انرجی ہے جو ہمارے شعور سے بہت بہت، ہم اس کو انکمپس نہیں کر سکتے، جو ایک ایسی اینٹی ہے، جو کچھ وہ بنانا چاہیں وہ اس کو بس کہتے ہیں بن جاؤ، بی اینڈ اٹ از، اور ہو جاتا ہے، کن کہتے ہیں تو فایر کن ہو جاتا ہے۔ تو وہ کوئی انسان نہیں ہے، انسان کی جسم میں نہیں ہے، یا کوئی چہرہ کسی نے ان کو دکھایا ہے کبھی۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، ان کی شان بہت بلند ہے، ہمارے تصورات سے باہر، کیونکہ 7 کائناتیں انہوں نے بنائی ہیں، اور جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 دن میں جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہوا، اور 2 دن میں کائنات بنی، اور
4 दिन में उसका निज़ाम सेटअप हुआ. आई एम सॉरी, आई कुड बी मैं आगे पीछे भी शायद ना कर गई हूँ, लेकिन इस तरह है. जो है ये अल्लाह ताला के नाप करने का एक मेजरिंग यार्ड स्टिक है. जैसे कि हम कहते हैं कि जी इस नक्शे में ये 1000 मील 1 इंच बनता है, तो वो उस हिसाब से सुकेड़ के उसको बनाया हुआ होता है. तो अल्लाह ताला के यहाँ जो भी पैमाना है दिनों का, ये उसके मुताबिक है. मगर एक ही जात है, एक ही हस्ती है, वो कायनातें और उनके दरमियान की, उनके अंदर हर चीज, हर जर्रा जो है वो उनकी क्रिएशन है. पूरे निजाम जो है, निजाम उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. एक चीज बन गई, फिर उसका निजाम सेट होना कि हर चीज ने किस तरह परफॉर्म करना है, और वो वैसे ही करेगी जैसा कि चांद, सूरज, सितारे. सिर्फ हम अपने सोलर सिस्टम को ही ले लें, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में जो जमीन की प्लेसिंग है उसका भी एक रोल है. वो चौथे नंबर पे है सूरज से ना. तो वहां तक आते आते सूरज की जो हीट है वो परफेक्ट मेजर में आती है. तो उससे आगे वाले किसी भी सितारे में आप जाएं तो झुलस जाने का इम्कान है. उससे पीछे जाएं तो फ्रीज हो जाए. तो इस तरह ये एक छोटा सा निजाम है. इस छोटी सी, सबसे छोटी कायनात या यूनिवर्स, जिसमें जिसमें मिलियन बिलियंस मिल्की वे कहकशाएं हैं. उन कहकशाओं में से एक कहकशां के अंदर, जिसके अंदर कई सियारे हैं, पता नहीं कितने सूरज हैं, उनमें से एक हमारे सूरज का ये, उसका सोलर सिस्टम क्या है, जो जो ये जितने भी ये बाकी सियारे हैं, ये उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, और वो एक स्टार है. तो उनकी शान बहुत बड़ी है. यही अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि देखो इंसान अल्लाह के साथ कैसा उसका रवैया है, या उसकी जो है दिमाग की रीच भी कितनी है, कितनी छोटी है. आगे है वर्स 58. इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ पहले. When one of them gets a baby girl, his face becomes darkened with overwhelming grief. जब उनमें से किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो इसका चेहरा शदीद गम से स्याह हो जाता है. ये हकीकत है. मैंने ऐसे एक फैमिली को अपनी आंखों से देखा कि उनकी बेटी पैदा हुई थी, और लिटरली मुझे वो, जब मैंने पहली दफा ये वर्ड्स पढ़ी, ये आयत पढ़ी, तो मुझे वो चेहरा याद आ गया. माँ का चेहरा ग्रीफ से बिल्कुल काला ऐसे नीला सा पड़ रहा था. मैं हैरान रह गई थी. मैं एकदम से मुझे ग्रीफ चेहरे पे लिखा हुआ नजर आया, हालांकि सिर्फ ये दूसरी बेटी थी उनकी. तो ये हाल है इंसानों का. तो अल्लाह ताला उसको बता रहे हैं, जब उनकी अपनी किसी की बेटी पैदा होती है तो शदीद गम से स्याह हो जाता है. तो अल्लाह ताला के लिए उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी मुकर्रर कर दी बेटियां. यानी कि क्या ये अल्लाह ताला को इतना स्मॉल समझते हैं? मतलब है कि कोई इनको वैल्यू किस तरह करते हैं ये कायनातों के साथ, कायनातों के बनाने वाले को इंसान किस नजर से देखता है. जबकि जो उनके साथ बुत खड़े करते हैं ये, वो उनकी शान तो इतनी बुलंद है, वो आप और उनके नाम के साथ पहले बहुत कुछ कह के उनका खाली नाम भी नहीं ले सकते इंसान, उसके साथ बहुत सारे और अलकाब लगा के तो वो करते हैं. और दिन रात उनकी जो है ना शान में वो गाते हैं, और क्या क्या करते हैं, सलाम भेजते हैं, दरूद भेजते हैं, जो कि उन जैसे इंसान है, जिनका रोल, जिनका काम
صرف میسج پہنچانا ہوتا ہے اللہ کا، جو توں کر جیسا بھی مشکل ہوتا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد ہوتی ہے تھرو آؤٹ. تو اپنے جو آئیڈلز ہیں یا ان کے بت ہیں یا شریک ہیں، ان کو تو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ایون کوئی آپ ایک کسی محلے کا میں کوئی ایک بظاہر پائس انسان مر جاتا ہے تو اس کے اوپر، قبر کے اوپر ایک پوری بلڈنگ پھر کھڑی ہو جاتی ہے. وہاں پھولوں کے چڑھاوے ہو رہے ہیں، وہاں پیسوں کی بارش ہو رہی ہے، وہاں دیگیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کوئی انسان سوچتا نہیں ہے، کوئی ان کو امیج پتہ نہیں کیسا آتا ہے، کیونکہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بنانے والے کو اور پوری کائناتوں کو بنانے والے جو ہیں، وہ ان کی شان کتنی بڑی ہوگی کہ ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایک اپنے جو ہمارے سولر سسٹم ہے ہمارا، اس کو ہی سمجھ جائیں کہ ہر ایک چیز کی اپنی سائنٹیفک اس کی سسٹم کس طرح مقرر کیا گیا. تو لیٹ الون کے بلینز گیلیکسیز ہیں، اور پھر 7 لیولز ہیں جہانوں کے یا یونیورسز کے، اور ہم اس سے سب سے نچلے لیول پہ سب سے چھوٹے جہان میں ہیں. اس سے بڑا اس کے اوپر، پھر اس سے بڑا اس کے اوپر، اس طرح 7 تک یہ سلسلہ جاتا ہے. ابھی تک انسان اسی اپنے جو ہے نا ہمارے والے یونیورس کی آؤٹر لمٹس تک نہیں نالج پا سکا، جانا تو دور کی بات ہے. تو اب ہم وسعتوں کا کیسے اندازہ لگائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شان کا کیسے اندازہ لگائیں. اس طرح بات یہ نہیں ہے کہ انسان کی چلیں چھوٹی ایک سوچ ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ بیٹیاں کر لی یا خود اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں. انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن سوچے کہ یہ کیوں ان کو لگا کہ بھائی کوئی اولاد بھی ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ پھر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ پرافٹ محمد جو ہیں ان کی خاطر کائنات بنی، کائنات پوری کائنات کا ان کو اندازہ ہے کیا؟ ذرا سوچے انسان کا ذہن کتنا چھوٹا ہے. پروفٹ کے لیے تو کائنات بن گئی، لیکن کوئی اور انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں دے رہے ہیں، ان کی بنا دی ہیں، یا اینجلز، فیمیل اینجلز ہیں جو ان کی بچے ہیں. تو یہ جب آپ کے ذہن میں ایک اینٹی کا جو ہے اتنا سا آپ اس کو میجر کرتے ہیں چھوٹا سا، تو اس کی ریفرنس کیسے ہوئے گی؟ آپ اس کی پرستش کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے آپ نے تو ویلیو ہی نہیں دی. ویلیو پرستش کرتے ہیں جن شریکوں کی، وہ تو کہیں اوپر ہے. دن رات ان کو آپ مسجد کی طرف جاتے ہوئے لوگ درود پڑھ رہے ہیں، وہ چیز جو قرآن میں ہی نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ خود تو اتنے دکھ سے یہ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، چہرے ان کے ڈارک ہو جاتے ہیں. تو مگر ان کو یہ نہیں خیال کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا معاملہ لے لیا ہے اپنے لیے، اور ان کو بیٹے دینے والے تو وہی خود ہے، دیں یا نہ دیں. اور کسی کو دیں نہ بھی دیں، یا کسی کو دیں سب تمام بیٹیاں دے دیں یا بیٹے دے دیں یا مکس دے دیں، انسانوں کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے.
verse 59, ashamed he hides from the people because of the bad news given to him. He even ponders, should he keep the baby grudgingly or bury her in the dust? Miserable indeed is their judgment. शर्मिंदा होकर वो लोगों से छुपता है उस बुरी खबर की वजह से जो उसे दी गई, यहाँ तक कि वो सोचने लगता है आया वो नागवारी से बच्ची को रख ले या उसे मिट्टी में दफन कर दे। यकीनन बुरा है उनका ये फैसला। तो ये वही चेहरा जो गम की शिद्दत से डार्क हो जाता है या स्याह पड़ जाता है, और अंदर वो फिर शर्मिंदगी भी साथ है, जैसे कोई कि एक बुरी चीज हो गई है उसके साथ ना, जो लोगों से भी छुपाई जाए, कि वो उसकी उसकी खुशी मनाने से भी कासिर है और शर्मिंदा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। अगर बेटा हो तो वो फिर मिठाइयाँ बांटते हैं, वो शादियाने बजाते हैं और फंक्शंस होते हैं, ये क्या नहीं होता। और एकदम से ये इनके ऊपर जैसे कोई बिजली गिर गई हो, बेटी की खबर आ गई कि अब क्या करें। तो यहाँ पे देखें, बड़ी ये सारा कुछ होता रहा है पास में, और अभी भी कई सोसाइटीज में हो रहा है ये, कि जहाँ पे बच्ची कोई पैदा होती है, कपड़े में लपेट के कूड़े के ढेर पे मिलते हैं बच्चे, किसी मस्जिद के बाहर रख गए या किसी मंदिर के बाहर रख गए। ये ऐसे ऐसे मुआशरे हैं जो बिल्कुल बेटी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बहुत अब कोई पढ़े लिखे लोग हैं जिनको, या पैसे वाले हैं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर जो थोड़े कम पढ़े लिखे और जरा गुर्बत में है, उनके लिए तो एक बात ये है कि अगर अल्लाह ताला पे यकीन हो और ये हो कि ये सब कुछ ऊपर से रब्बुल आलमीन की तरफ से आ रहा है, बेटा है या बेटी है, इसका तुम फिक्र ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं ही सबका देता हूँ। तो आप पहले ही दिल छोटा हो जाता है इंसान का कि मेरे पे एक बोझ आ गया। तो यहाँ पे वो अल्लाह ताला बता रहे हैं, वो क्वेश्चन करता है अपने आप से, सोचने लगता है कि वो ना चाहते हुए भी इस बच्ची को रख ले या उसे मिट्टी में दफन कर दे। यानी कि इस कदर इंसान जो है वो इस मुआशरे में औरत की वैल्यू उसने क्या बना दी है। दोनों, अगर आप एक बिलीवर हैं, खुदा पे यकीन रखते हैं, तो आपको एब्सोल्युटली, आपको हर गिज उसमें कोई फर्क नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल खुशी के साथ। क्योंकि हमें क्या पता इस इंसान ने आगे जाके क्या करना है। रब्बुल आलमीन का तो ऑलरेडी पहले से डिसीजन, आपके पैदा होने से भी पहले आपका ये हो चुका है। तो हमारा इसमें क्या कमाल है, लड़का आए या लड़की आए। लड़का आए तो वो आगे जाके डाके डाले या क्या पता क्या करे, हम इंसान पहले से ही उसकी तरफ से शादियाने बज रहे हैं और उधर से दुख का रोना रो रहे हैं। तो ये इंसान की अकल है इतनी थोड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ माशरे में बहुत ही जो है ना, ये चीज बुरी तरह अभी तक इसी तरह हो रही है। Verse 60, those who do not believe in the hereafter set the worst example, while to God belongs the most sublime examples. He is the Almighty, the most wise. वो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो बदतरीन मिसालें कायम करते हैं, जबकि अल्लाह के लिए ही आला तरीन मिसालें हैं। वो कादिर मुतलक इंतहाई दाना है। तो यही अभी हम बात कर रहे थे कि बदतरीन मिसालें ये वो लोग हैं जो
ایکچولی اللہ تعالیٰ کی نمبر ون ان کی ایبسلوٹ اتھارٹی، یعنی کہ ان کی مکمل حاکمیت ہر چیز کے اوپر کو ان کو یقین تو کیا ہے، شاید علم. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہاں میں مذہبی ہوں، میں چرچ جاتا ہوں یا میں مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، مگر جب کوئی اس طرح کی ہوتی ہیں چیزیں تو وہ اتنے ہی وہ کفر میں چلے جاتے ہیں. وہ اتنی بری طرح اس طرح کی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کی مکمل حکمرانی پر یقین رکھتے ہوں اور دوسری دنیا میں جانے کی جو آپ کی ہماری ہم سب کی ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے دھیان میں ہم وہ کریں، تو شکرانے کریں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری زندگی پہ ان کا کوئی یقین نہیں ہے، اپنے آپ کو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر مذہب کے ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن سارے اصل میں وہ دوسری دنیا کے جو بارے نا، جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، جو ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور حساب ہوگا ہمارے اعمال کا. اگر اس پہ ہمارا پختہ یقین ہو تو ہر چیز کے اوپر الحمدللہ اور بسم اللہ ہم پڑھیں، کیونکہ بڑی پکچر میں یہ تو بہت چھوٹی سی ایک ایلوژن ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ آنکھوں کا فریب ہے، یہ دنیا. اب تو سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم ایلوژن میں رہ رہے ہیں، جس طرح بھی انہوں نے یہ میجر کیا ہے ایلوژن، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ریالٹی نہیں ہے. تو ہم یہ آنکھوں کا فریب یا یہ جو زندگی جس کو ہم اس میں ہم کتنے کتنے بڑے ڈیسیجن لے رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، لیکن جس چیز کے بارے میں ہمیں اصلی پریشان ہونا چاہیے اس کا ہم نہیں سوچتے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے in the hereafter set the worst examples while God builds. وہ کہتے ہیں یہ بدترین مثالیں بناتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہترین اگزامپلس موجود ہیں، ان کی وہ تو پرفیکشن ہے. ہم ہیں کیا، ہم تو فالٹی کردار ہیں جو کہ جن کو اپنے برے اور اچھے کی تمیز تک ہم بنانا تو کسی یا کریشن تو کوئی چھوڑیں. ہمیں جو ہے انسان سمجھتا ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہ ہو تو وہ اپنے پہ ایسے ایسے برے ڈیسیژن کرتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو. اور یہ جو آخرت کا یقین ہے یہی اصل میں جو ہے نا ڈیل بریکر ہے. اگر آپ کسی بھی ریلیجن سے ہوں اور وحدانیت پہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو یقین ہو اور یہ ہو کہ ہم آنسریبل ہیں، ہم جواب دیں ایک ہستی کو جس نے ہمیں بنایا ہے، چاہے ادھر اس زندگی میں چاہے وہ دوسری کی خیال سے، کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارا حساب ہوگا. اور جب آپ کے اس بارے میں آپ نہ سوچیں سیریسلی بلکہ صرف لپ سروس ہو، نہیں ہمیں یقین ہے جنت ہے اور جہنم ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ملاوٹ کریں گے، گلے شکوے منہ کے پیچھے لوگوں کے، قتل و غارت بھی اور رشوت بھی اور کرپشن بھی اور ہر چیز. تو وہی ہیں جو رشوتوں کے پیسوں سے حج پہ چلے گا، کمال کے لوگ ہیں. تو یہ اگر ان کے دماغ میں یہ حج بھائی کس چیز کا کر رہے ہو، بس انسان جو ہے نا وہ یقیناً گھاٹے کا سودا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو تمام ہر جو بہترین عمل ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خاصیت، ان کے جو یہ لوگ کہتے ہیں نا 99 نیمز ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی خاصیتیں ہیں، جو پرفیکٹ خاصیتیں ہی ان کی ہیں، اور وہ انسانوں میں کچھ خاصیتیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ تم جو ہے رحم دل بنو، تم جو ہے معاف کر دو لوگوں کو، اور جو ہے سچ بولو، یہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اس میں سے اپنے سے اندر سے روح پھونکی اس کے اندر، تو اگر ہم وہ خاصیتیں مینٹین نہ کریں اس روح کے لیے تو وہ روح شرنک ہو جائے گی، کیونکہ اصل لیونگ چیز وہی ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، فور ایور اینڈ ایور، اس کو کوئی ڈسٹروائے کر ہی نہیں سکتا، وہ ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں، جو ہمارا اصلی ہمارے جو ہم اصل میں ہیں، یہ باڈی تو ایک گارمنٹ ہے، اس اس روح کو روح کہہ دیں یا اس کو کانشیسنس کہہ دیں یا اویئرنیس کہہ دیں، مختلف نام ہے اس کے، ہاں، تو وہ اس کو کور کیے ہوئے، اور انسانوں ریپروڈیوس بھی کرنے تھے، تو اس لیے ایک خاص قسم کا اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو، مگر وہ خاصیتیں جو ہیں وہ ہم نے خود چوز کرنی ہے، کہ ہم اپنے آپ پہ کس طرح کا ڈسپلن یا نو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرفیکٹ ڈسپلن دیا ہے، ایک قانون سا بنا کے قرآن کے اندر دے دیا کہ تم یہ کرو اور تم وہ نہ کرو، تو اگر آپ کو یقین ہے رب العالمین کہ وہ ہمارے کریٹر ہیں، ہمارے لیے بہترین ہر چیز وہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی جہنم میں نہ جائے، مگر انسان خود ہی دوڑتا ہے اسی طرف، تو ہم اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مذہب آسان کر دیا تمہارے لیے، ہمیں گیس ورک نہیں، سوچیں کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اور وہ ہر وقت ڈاون ڈول ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو مذہب کا کوئی پتہ نہیں، تو وہ کوشچن کرتے ہیں، ان کی روح جو ہے وہ تڑپتی ہے جب وہ ایک خاص سٹیج پہ آتی ہے، تو اگر ہم سمپلی اللہ تعالیٰ کا اتنا سمپل مذہب ہے، وہ جو وہ ہم اس کو پریکٹس کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ملے گی، ہمیں پیس آف مائنڈ ملے گا، ہمیں ہماری صحت تندرستی قائم رہے گی، ہمارے اندر سکون خوشی ہوگی، اور لیکن ہم نہیں کرتے، ہر وقت ہر لمحے انسان کبھی نہ کبھی غلطیاں شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کی تھوڑی سی جو ہے نا اس دنیا میں آپ کو ایک پنچ سی مل جاتی ہے، تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں ہیں، کہ ان کے اگر آپ نام تمام ان کے جو خاصیتیں ہیں ان پہ غور کریں تو وہ ہر خاصیت ہے، ہر خاصیت انسان کی اپنی تو کوئی انسان کو تو زور لگا کے اپنا بلڈ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں، وہ پھر جس کو چاہے نواز دیں اس خاصیت سے، اگر وہ ان کے رستے پہ چلے، تو وہ سوچیں اگر رحمان اور رحیم ہے، اور آپ صرف یہ چند انسانوں کے درمیان تھوڑی سی خاصیت وہ لے آئیں تو کس طرح آپ جانے جائیں گے؟ لوگ عزت کرتے ہیں، یہ کچھ لوگ ایسے ان کے آگے ادب سے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سٹیٹس کی وجہ سے، چاہے ان کے اندر خاصیت کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی پریزیڈنٹ سامنے آ گیا یا کوئی
MNA کسی پارلیمنٹ کا بڑا ممبر آ گیا، وزیر آ گیا، یا کوئی اور بہت پیسے والا آ گیا جس نے دن رات محنت کر کے پیسہ بنا لیا، جو کہ وہ اس نے 100% یہی چھوڑنا ہے، ایک پینی نہیں جائے گی ساتھ، چاہے وہ بلینئر ہے یا ٹریلین ہے۔ لوگ اس کے آگے ایسے اس کے روب میں اس کو ریورنس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کائناتوں کے بنانے والے اور اس کے درمیان کی ہر چیز اور اس کے درمیان کا ہر انسان، جو انسان چاہے وہ بلینئر بھی ہے، وہ اسی نے بنایا اور اسی نے اتنی عقل عطا فرمائی، مگر ان کے سامنے تو ہم جھکے جاتے ہیں۔ تو جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، جو مرضی آئے کر دے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ 61۔ دی اوریجنل sin، یہ سب ٹائٹل ہے۔ If God punished the people for their transgressions, he would have annihilated every creature on earth. But he respites them for a specific predetermined time. Once their interim ends, they cannot delay it by 1 hour, nor advance it. اصل گناہ، یہ سب ٹائٹل ہے اور اردو میں ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دیتا تو وہ زمین پر ہر مخلوق کو فنا کر دیتا، لیکن وہ انہیں ایک مخصوص پہلے سے طے شدہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ ایک بار جب ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس میں 1 گھنٹہ بھی تاخیر نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مرضی ہے، بہت بڑا رحم ہے ان لوگوں پہ کہ دیکھیں، اگر میں ایک مثال دیتی ہوں، اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا، یعنی کہ کوئی پرسنلی کسی کو ہرٹ کر دیتا ہے یا کوئی ڈاکہ ڈال دیتا ہے یا کسی کو، تو اس کو لوگ اتنا جج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فوراً یہ جیل میں جائے اور کبھی نہ نکلے، یا پھر ان کو بالکل ایک جو ہے نا ان کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہو جائے گی کہ یہ اس انسان کا تو کردار اتنا خراب ہے، یہ تو اس کے تو یہ تو سامنے بھی نہیں آنا چاہیے، لیبل لگ گیا، یا یہ تو چور ہے، یہ چوریاں کرتا ہے، یہ تو اب اس میں پھر سمجھتے ہیں کہ اس میں اور تو کوئی خاصیت ہوئے گی نہیں، بس از ڈن۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی انسان اتنے گناہ کرتا ہے، اب جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور یا ادروائز، چاہے وہ بعد میں بلیورز بن جائیں یا نہ بنے، ہر قسم کی خطائیں، کوئی کبھی جھوٹ بولا، کبھی کیا کیا، یو نو تو اس طرح کی اگر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت سزا دے کہ بس، یا سمجھیں کسی انسان نے بہت بڑا جرم کر دیا۔ اب ہمیں موسیٰ کی مثال ملتی ہے قرآن سے کہ ان کو بہت غصہ جلدی سے آ جاتا تھا ان کا، وہ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے خود کہا کہ میرا جو ہے نا مزاج بہت گرم ہے، میرا ٹیمپر بہت لوز ہے، اور آپ اس کو اچھا کر دیں، ان سے دعا مانگیں۔ ہاں، تو وہ ایک کوئی آدمی آیا ان کے پاس مدد لینے کے لیے، تو انہوں نے جس کے خلاف وہ مدد لے رہا تھا موسیٰ نے اس کو ایک جھانپڑ رکھا اور وہ بندہ ہی مر گیا۔ تو یہ سوچیں کہ اگر اس طرح نبی بھی گناہ کرتے تھے میسنجر بننے سے پہلے، ہر نبی کی جو ہے نا شارٹ کمنگز یا ان کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں بہت ساروں کی۔ تو موسیٰ وہ نبی تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بنایا اور اپنے لیے بنایا، سبحان اللہ، اور اس کے اندر یہ کمزوریاں تھیں، آپ سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر یہ انسان بڑا جو ہے
یہ لرن بھی کر سکتا ہے، یہ ریپینٹ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ایکول چانسز دیتے ہیں لائف میں، کہ کوئی پتہ نہیں کل کو کیا اس کے اوپر ایک کوئی ایسی چیز آئے جس سے انسان یہ ایک دم بدل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. لیکن انسان میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ برداشت کرے، بڑی جلدی وہ ڈسیزن دے دیتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں نا وہ، کہ ایک پہلے سے طے شدہ وقت کے لیے مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا پتہ ہے، ان کو، انہوں نے دیکھ لیا ہے اور آلریڈی کہ یہ کمیونٹی یا یہ شخص یا یہ عورت، اس نے کیا کرنا ہے آگے سے، یا اس نے کیا کیا، اس کا اینڈ ریزلٹ ان کے اپنے فیصلوں سے. تو اللہ تعالیٰ تب تک ان کو کھلی چھٹی دیتے تھے کہ ٹھیک ہے پروو کرو، کل کو تم کچھ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی. تو چاہے وہ کتنے بھی گناہ، کتنے لوگ ہیں جو کرائمز کر کر کے تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہتے ہیں یا سسٹم سے بچ جاتے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہر جگہ سے ان کو ڈیل مل جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی وہی مثال ہے نا کہ رسی دراز ہوتی ہے، ان کا ایک ریزن ہے کہ وہ لوگ اپنے ہی گناہ پروو کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب وہ سدھرنے کی حد سے آگے چلے جاتے ہیں، وہ بالکل واپس لوٹ نہیں سکتے، جسے کہتے ہیں نا قرآن میں بار بار آئے ہیں کہ وہ بھٹکتے ہوئے بہت دور چلے گئے، یا they went far astray. تو جہاں سے ریٹرن ریٹرن واپسی کا کوئی پھر وہ نہیں رہتا، وہ ان کی جو بھی وہ شخصیت بننی تھی وہ پکی بن جاتی ہے. ہاں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو نہ کوئی اس کو گھنٹہ بھی تاخیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی آگے بڑھا سکتے ہیں. اس میں نہ لیٹ ہوئے گا وہ معاملہ، اور نہ ہی اس کو کوئی آگے کر سکتا ہے. تو لہٰذا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا پریسائسلی ٹائم بہت پہلے سے طے شدہ ہے. چاہے کوئی سونامی آتی ہے یا زلزلہ آتا ہے یا کچھ بھی ہے، وہ بھی اسی طرح کمیونٹی، یہ وہ چیزیں ہیں، طوفان وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں، اور بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. کوئی دنیا بہت بڑی ہو گئی ہے، مطلب ہے پہلے تو پوری کی پوری کمیونٹی فنا ہو جاتی، اب اس میں جتنے لوگوں نے جانا ہوتا ہے اکثریت، یا اللہ تعالیٰ یہ بھی پھر کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ہیبت ناک سچویشن ہو جائے یا ایسا کوئی آفات اوپر سے آتی ہیں، تو جو بچ گئے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے اس میں، وہ ریٹرن اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، توجہ کریں کہ یہ ایسا ایک ایسی آفت ہے جس پہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہو جاتے ہیں لوگ. پچھلے دنوں ایک ملک میں بہت بڑے لیول کا ایک زلزلہ آیا، اور اس کی میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ آپ دہشت آ جاتی ہے لوگوں کے اوپر، وہ جہاں ہوتے ہیں وہیں جم جاتے ہیں، یہ ہل بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا. یہ میگنیٹیوڈ میں نے ایک دو دفعہ خود زلزلے بیک ہوم میں ایکسپیرئنس کیے ہیں. بہت ہی ڈراؤنی چیز ہے، جو ہے نا وہ سمجھ نہیں انسان کو آتا کہ یہ رکے گا بھی صحیح ہے، ایسے ہی چلتا رہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، ہر کسی کو ایک پورا چانس، پھر پھر وہ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے چانسز، اور ایک ہی میسج دنیا میں آتا ہے، کچھ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے. تو کل کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے بار 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 اپنے میسنجر، اپنے رسول نبی بھیجے. اور اب یہ ہے
یہ 3 آیات رہ گئی ہیں، میں یہ جلدی سے پڑھتی ہوں اب انشاءاللہ۔ 1662 They ascribe to God what they dislike for themselves, then utter the lie with their own tongues, that they are righteous. Without any doubt, they have incurred hell for they have rebelled. 63 now. By God, we have sent two communities before you, but the devil adorned their works in their eyes. Consequently, he is now their Lord, and they have incurred a painful retribution. 64. We have revealed this scripture to you to point out for them what they dispute and to provide guidance and mercy for people who believe. میں اب ان تینوں آیات کی اردو پڑھتی ہوں۔ وہ اللہ سے منسوخ کرتے ہیں جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، پھر وہ اپنی ہی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ نیک ہیں، بلا شبہ وہ جہنم کے مستحق ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے سرکشی کی ہے۔ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اللہ سے منسوخ وہ چیزیں یہ کر دیتے ہیں جو خود پسند نہیں کرتے، اپنی ہی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ نیک ہے۔ تو یہ اب ان لوگوں کا کردار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے بار بار قرآن میں، ان کی ڈسکرپشن ہے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ جہنم کے مستحق ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے سرکشی کیا۔ سرکشی کیا ہے؟ یہ نظام، یہ کائناتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ان کائناتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہر چیز کا، تو اس کائنات کی ہر چیز انسانوں کے علاوہ وہ قانون فالو کر رہی ہے سوائے انسان کے۔ تو جب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آتی ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور پھر بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔ آپ کائنات کے حاکم، دی اونلی ساورن، جو صرف بادشاہت ان کی ہے ہر چیز پہ، جب ان کا قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ بغاوت ہے اور سرکشی ہے اس نظام سے، پھر آپ اس نظام میں فٹ نہیں ہو سکتے خود بخود ہی، آپ کو ایگزائل میں ڈالا جائے گا۔ آپ کو جو اگر یا آج کل یہاں جیل ہوتی ہے، پہلے جو ہے نا جلا وطن کر دیتے تھے، تو جلا وطن ہی ہو جائیں گے وہ لوگ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ وہاں اس سسٹم سے جس نے اپنی روح کو اس سسٹم کے لیے تیار نہیں کیا، وہ روح خود بخود دوسری طرف بھاگے گی، کیونکہ اس سسٹم میں کمپلیٹ اور پیور فرما برداری ہے، اس میں سرکشی چل ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ سسٹم ہی ایسا ہے، آپ کو ایجیکٹ کر دے گا۔ یہ ایک طرح سے اگر آپ سمپلی put it this way۔ پھر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم، اب اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں، ہم نے تم سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے، رسول بریکٹ میں ہے، لیکن شیطانوں نے ان کے اعمال ان کی آنکھوں میں سجا دیے، نتیجتاً اب وہ ان کا رب ہے اور وہ اپنے اوپر ایک دردناک عذاب عائد کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وجود کی قسم ہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے انسانوں کے سامنے کہ کسی طرح تو تم یقین کرو کہ یہ اب پروفٹ، اس سورہ میں اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ پروفٹ محمد کو بہت سارے پچھلے نبیوں کی مثالیں دے رہے ہیں اور ان کو بار بار تسلی بھی دے رہے ہیں کہ تم اداس نہ ہو اگر یہ ایسے کرتے ہیں یا یوں انکار کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہی ایک سٹوری پہلے سے چل رہی ہے، ہر باری ایک ہی ریاکشن ہوتا ہے، جو ایمان نہیں لاتے وہ ان کے سیم ان کے جو ہے نا رویے ہوتے ہیں اور ان کے ریزن ہوتے ہیں ریجیکٹ کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے لیکن شیطان
शैतान उनको ये यकीन दिला देता है कि तुम जो जानते हो वो बेस्ट है, ये तुम्हारे माँ बाप ये सदियों से कर रहे हैं, ये क्या एक नई बात लेके आ गया है। तो जब वो सारे बड़े एरोगेंट और बड़े मगरूर किस्म के लोग होते हैं, उनको इतना यकीन होता है अपने पे कि दूसरे को झूठा बना देते हैं। इतना कहेंगे उसको बार बार कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बाजीगर हो, तुम शायर हो, या तुम जादूगर हो। किसी किसी रसूल को जादूगर कहा गया, किसी को शायर कहा गया, किसी को हर किस्म के लिखाव देते हैं वो। लेकिन उनको लगता है जो कुछ हम कर रहे हैं वो परफेक्ट है। जाहिर है अगर उनको जरा सा भी शक होता कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो क्यों ना इतनी सीधी सी बात को समझ जाते। तो उनके शैतान अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनके अमाल उसने आंखों में सजा दिए हैं कि यही तो बेहतरीन है। तो फिर वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब वो इनका रब बन चुका है, वही इनका खुदा है, वो उसकी पूजा कर रहे हैं, और इन पे दर्दनाक अजाब वो अपने पे खुद ले आए। तो ये आखिरी है, हमने तुम्हारी तरफ ये किताब नाजिल की है ताकि उनके लिए उसकी निशानदही करे जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं, और ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत फराहम करे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद को एक मुकम्मल किताब दी दुनिया के लिए, कायनात के लिए। मतलब है कि इस रहती दुनिया तक यही किताब है हमारे पास साथ में, ये सबसे ज्यादा अहम किताब है। इसके आने के बाद पिछली किताबें ऑब्सोलीट हो गई हैं, यानी कि वो तहलील हो गई हैं। अब वो जो हिस्ट्री हमें चाहिए थी जानने के लिए, वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने कंडेंस करके अ, एक जामे करके ना वो हमारी जो कुछ हमारी रूह को चाहिए, हमें अपने, तो उस वो सारी इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला ने हमें दे दी है। क्योंकि पिछली किताबों में बहुत ज्यादा मिलावट हो गई, इतनी क्या वो पहचानी भी नहीं जाती हैं। गो के कुरान मुकम्मल है और ये बदल नहीं सकता, अपनी जगह मौजूद है। मगर लोगों ने इस दफा और काम किया शैतान ने, वो ये कि उसने और किताबें जो है ना कुरान के अलावा मार्केट में डाल दी हैं, जिनको कहा जाता है ये हदीस और सुन्ना है, ये फिक्का है, ये जो भी है। तो वो बेशुमार वो हैं, वो सब की सब जो है वो इंसानों ने लिखी हैं, और वो प्रॉफिट के नाम कर दिया उन्होंने, प्रॉफिट ने ये कहा या उनकी वाइफ ने ये कहा या फलां बैठा था वहां। तो उनकी कोई हकीकत नहीं। आज इसी वजह से हमारा मजहब जो है कुरान वाला नहीं रहा, जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो नहीं रहा। उसको कुरान पढ़ने की जरूरत है और सिर्फ कुरान को मानने की जरूरत है। वही सीधा रास्ता है। मगर शैतान ने बहुत उसको खूबसूरत बना के मजे मजे की कहानियां उन किताबों में रख दी हैं, जो लोगों को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, और वो उनको वो किस समझते हैं हमें कुरान पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो मुल्ला कह रहा है या हमारे माँ बाप जो करते हैं, बहरहाल। अ, तो अल्लाह ताला हमारे में ये आखिरी वो पढ़ती, हमने तुम्हारी तरफ ये किताब नाजिल की है ताकि उनके लिए उसकी निशानदही करे जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं, और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत फराहम करे। इख्तलाफ ये लोग देखें, प्रॉफिट के आने से पहले वहां नमाजें भी पढ़ी जा रही थी और किबला भी था और सारा कुछ था। तो इस्लाम या फर्मा बरदारी का रिलीजन इब्राहिम के जमाने से आ रहा है, लेकिन यकीनन ये इतना बदल चुका था कि वो कोई और ही हस्ती बन चुका था, ये वो वाला मजहब रहा ही नहीं था। तो इस किताब में अल्लाह ताला ने वो पिछली तमाम हिस्ट्री भरी है, ताकि जिस चीज का भी डिस्प्यूट है वो आज ये हो रही है तो पहले क्या था, तो वो समझ आए लोगों को और वो सीधी राह पे चल सके। ये अल्लाह ताला की
بہت بڑی رحمت ہے، ہدایت اور رحمت فراہم کرے. لوگ اپنی اوپر آنے والی رحمت سے بھی بھاگتے ہیں. بس انتہائی جو ہے نا وہ، یہ کیا انفارچونیٹ بات ہے، بدقسمتی ہے انسان کی. تو یہاں پہ میں بس ختم کر دیا اب میں نے آج کی اسٹڈی. تو ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر کوئی بھی کچھ مزید ریفلیکشن ان کا ہو تو پلیز شیئر کریں، یا کوئی کامنٹ ہے تو بتائیں انشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. Yes. Thank you, sister. Praise be to God. Worship. ابھی ریسنٹلی کوئی بات کر رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں اپنی امی کے بارے میں، یا کہتی ہیں وہ قرآن خوانی میں گئے ہوئے ہیں. اچھا، مین فی اب تو سن کے کافی عرصے سے یہ لفظ سنا نہیں قرآن خوانی کا، لیکن سن کے ایسا عجیب سا لگا کہ قرآن خوانی، مین خوانی ختم کرنا، قرآن کو ختم کرنا. مین کیا یہ مطلب تھا اس کا، یا پڑھنا اس کو؟ مین جس بندہ سوچے ذرا اس کے بارے میں، غور کرے کہ وہ کتاب ہمیں بھیجی گئی ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے کے لیے. جو ہمارا مقصد دنیا میں اتنے اتنے امپورٹنٹ اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اور وہ عربی میں پڑھ کے بس سمجھنا کہ بس کچھ اس کا عمل ہو جائے گا، پڑھنے سے کوئی برکت آ جائے گی، لوگ گھر خریدتے ہیں قرآن خوانی کراتے ہیں، کوئی اچھا کام ہو جائے قرآن خوانی کرا دینا، کسی کی موت ہو جائے قرآن خوانی. تو مجھے سوچ کے بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ انسان، کیا یہ وہ دین ہے جو پروفٹ محمد لے کے آئے تھے؟ ذرا بندہ تھوڑا سوچے. دوسرا ارلیئر آپ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے حوالے سے تو ہم لوگ ایک دوسرے کا نام رکھ دیتے ہیں، اس کے مطلب بڑا اچھا ہوگا، رزاق، سمیع، تو کیا وہ رزاق کا رزق دینے والا بن گیا ہے؟ لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچیں تو وہ جو اللہ کے نام ہے وہ ایکچولی نام نہیں ہے. وہ ماشاء اللہ آپ نے بڑے جب بولا تو مجھے ایک دم شوق ہوا. میں نے کہا میں نے خود بھی کبھی ایسا نہیں سوچا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایکچوئل کوالٹیز ہیں، وہ 100%. وہ جو نام ہے وہ بلکہ نام چھوٹا پڑ جاتا ہے، ان کی کوالٹیز تو بہت اس سے بھی کہیں ہائی اوپر ہے، جو ہم شاید نام کا مطلب نہ سمجھ پائیں. تو وہ اس سے بہتر ہے. اور دوسرا یہ جو ارلی آپ بات کر رہے تھے وہ فیمیلز کے حوالے سے، تو سیڈلی ہر کلچر ہر ریلیجن میں یہ پایا جاتا ہے. اور انڈیا میں تو ہم سے بھی کئی گنا زیادہ. افسوس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک کوئی ٹیلی ویژن کی ٹیم تھی، وہ کسی انڈیا کے کسی گاؤں میں گئی، تو اس گاؤں میں ایک بھی، اور جب سے پارک وغیرہ میں بیٹھے تھے گلیوں میں، صرف اور صرف لڑکے تھے اس گلی، پورے محلے، پورے اس گاؤں کے اندر. اور وہ جیسے ایک چوراہا ہوتا، وہاں گئے، وہاں پہ پتہ نہیں 50-60 لڑکے بیٹھے تھے سارے. ان سے بات کی تو کہا کہ ہمارے محلے میں کوئی فیمیل ہے ہی نہیں. یہ پرابلی میں بتا رہا ہوں 90s یا کے ٹائم پہ یہ کسی نے جا کے انٹرویو کیا تھا. اب تو تھوڑی وہاں پہ حالات کنٹرول میں ہیں، لاس بن گئے، لیکن جسٹ امیجن کریں اس کا ریزن کیا ہو. اور اب مجھے ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کوئی ایسے جینیٹک سسٹم تھا کہ وہاں سے لڑکے ہی پیدا ہو رہے تھے. جسٹ امیجن. اور ہم نے بھی جو حدیثوں میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس چیز کو آپ مانتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ جس کا ہسبینڈ رات کو مطلب اپنی بیوی سے اپسیٹ سویا ہو، جھگڑا ہو گیا، وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی. یہ ہم نے بڑا کامن سنا تھا. ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ آپ اس پہ سوال بھی نہیں اٹھایا کہ الرحمن الرحیم ایسا کر سکتے ہیں کہ جب قرآن میں واضح کہ مرد عورت برابر ہے. اور میں رفلی اس ورڈ کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ صرف مرد کو تھوڑی حاکمیت ہے کیونکہ وہ کنٹرول کرنا، یہ وہ بس صرف، ورنہ ایکول ہیں دونوں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک عورت کی جنت اس بات پہ ڈپینڈ کرے گی کہ اگر اس کا ہسبینڈ سے لڑ کے سوئی ہے تو وہ دوزخ میں جائے گی؟ جس کے آگے سے نماز کے دوران ایک عورت گزر گئی، اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو کتا ہے، ایک عورت ہے، اور ایک عورت. آپ اس کتاب کو فالو کر رہے ہو جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے ریڈ فلیگ دیے ہیں کہ سوچتا ہے انسان کے ایون میسنجر آف دا کورنٹ کہہ دیں گے اس دن شیطان بیٹھ کے یہ مطلب یہ کوشچن مارک لے کے بیٹھے گا قیامت کے دن اللہ کی طرف کہ یہ لوگ ہیں، یہ میں نے یہ کتابیں اتنی بلنڈر کر دی تھی، یہ اس کو بھی فالو کر رہے تھے. جسٹ امیجن اسلام میں اور دوسرے مذہبوں میں انگلیاں اٹھاتے تھے یہ وہ. مین اس طرح اللہ کے ساتھ عورتوں کو منسوب جینڈر، اللہ کے لیے جینڈر کیا چیز ہے؟ خون کہتے ہیں اور وہ 7 یونیورسز بن جاتی ہیں. جینڈر ان کے لیے کیا ہے؟ سوچیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا سول کا جینڈر بھی ہے کہ نہیں، جس چیز کا ہمیں نالج بھی نہیں ہے. اور آج کل تو لوگ فیملیز کہتی ہیں بیٹیاں بہتر ہیں. کئی فیملی کے قصے سنے ہیں، بیٹے چھوڑ کے بھاگ گئے، بیٹیاں ہیں جو فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں. which is better. how اور اتنی فضول باتیں انسان سوچ لیتا ہے. اتنا دماغ ہونے کے بعد یہاں تک کہ کرسچینٹی میں کہتے ہیں کہ وہ جو جنت سے آدم کو نکالا گیا تھا اس کی بیوی کی غلطی تھی. وہ بلنڈر اس پہ ڈال دیا. ایسے ایسے I have so many things to say but that time won't allow. لیکن انسان کو چاہیے ذرا غور و فکر کرے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. پاکستان میں ملا کہتے ہیں نا جہنم عورتوں سے بھری ہوگی، بلکہ ایک حدیث بنائی ہوگی. جی وہ جو آپ مثال دے رہے تھے نا، ایک کتا ہے، ایک عورت ہے اور ایک گدھا ہے، یہ 3 چیزیں گزرے ہیں تو بس تبھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی سامنے سے. باقی خیر ہے، کچھ بھی آ جائے، کوئی مرد آ جائے یا دیکھیں نا ذہن کیسے پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرنی جو ان کے اپنے دماغ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی یا بری حیثیت رکھتی ہیں. کیسا سوچتا ہے انسان. توبہ. ہاں، یہی بات ہے. انسان پھر وہ جو ایسی باتیں ہوتی ہے تو پھر انسان پھر ان کو پھر فالو کرتا ہے. پھر ڈیفینڈ کرتا ہے. جیسے پروفٹ محمد کا وہ ایک شادی کا میں نے پورا ڈیٹیل میں نہیں جان چاہتا، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ واقعہ ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. یہ ساری باتیں پھر انسان کے سامنے آتی ہیں. اچھا، میں جب حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا تھا میں سوچتا تھا کہ یہ اتنا بلنڈر کیوں؟ یہ تو یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایسے لکھی ہیں کہ انسان خود ہی ان سے دور بھاگ جائے. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ وہ خراب چیز کو اتنا بری طرح سے پیش کیا کہ انسان ویسے ہی اس سے دور ہو جائے. لیکن وہی پھر جب اللہ کا راستہ آپ چھوڑ دیتے ہو نا، پھر ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.